اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کی حد اس تک وسیع رکھیے، اگر آپ کی مانگی ہوئی دعا میں تاخیر ہو تو بھی آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کے لیے اب بہت جلد معجزات ہو جانے ہیں۔ آپ کو اس بات پر یقین ہو کہ اگر آج اندھیرا ہے تو کل آپ کے لیے روشنی آ جائے گی، اگر آپ کو آج مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کل انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں، لا حاصل کو حاصل کر دیتے ہیں۔ بس آپ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں ہمت ہار جاتے ہیں؟ معجزات کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے نا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں، معجزات ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو بڑی سے بڑی دعا بھی جو آپ نے اتنا عرصہ انتظار بھی کیوں نہ کیا ہو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی تاخیر میں آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی مصلحت سوچی ہوتی ہے جو کہ شاید آپ نے خود نہیں سوچی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے معجزات کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ایک ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا بندہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آ رہا ہے اور یقین سے دعا کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر یقیناً معجزات بھی ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بس توکل، یقین اور صبر سے دعا کرتے رہا کریں۔ ابھی لا حاصل ہے تو کل حاصل بھی ہو جائے گا، بس آپ نے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ دعا کرتے رہنا ہے۔ یقیناً اگلا ہی لمحہ آپ کا معجزوں کا ہوگا۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر یقین سے مانگ لیجئے نا۔ کیوں ہمت ہار جاتے ہیں؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں پر کن نہیں فرمایا جائے گا؟ اگر کبھی کبھار آپ کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ بھی جائے تو بھی آپ نے ان تاخیروں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ضرور قبول ہوں گی آپ کی دعائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں کر دینی ہیں، آپ کے لیے معجزات ہو جانے ہیں، آپ کے لیے اسباب بن جانے ہیں، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر اپنے دل کی بات کیا کرتے ہیں، معجزات کی طلب کرتے ہیں، دعاؤں کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ جب کوئی ٹوٹا ہوا دل تڑپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے روبرو ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتے ہیں، صبر سے، مشکلات سے نکال کر ان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ جہاں اتنا مانگ رہے ہیں نا وہاں ایک بار پھر یقین سے مانگ لیجئے۔ یقیناً اب اگلا ہی لمحہ آپ کے لیے معجزات کا ہوگا، آپ کو آپ کے صبر کا صلہ دے دیا جائے گا، آپ کے توکل کا صلہ آپ کو بہترین کر کر عطا کیا جائے گا۔ بس ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر یقین سے مانگیے، ہمت نہ ہاریے۔ جو چلا گیا ہے کس نے کہہ دیا کہ لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا آپ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا؟ اگر آپ سے دور ہو بھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کن فرماتے ہیں نا تو کتنے برس بعد ایک دوسرے سے ملوا دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملوا دیا گیا تھا نا۔ ساری بات توکل کی تھی اور دعاؤں کو یقین کے ساتھ کرنے کی تھی۔ بس اب آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا لینا ہے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کے لیے وہ سب کر دیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور پھر یہاں سے آپ کی ادھوری کہانی مکمل کہانی ہو جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، کن فرما دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ڈے، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو،
آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور جیسے کہ میری پیاریوں آپ لوگوں کو میری آواز میں ایک الگ سی خوشی جب محسوس ہوتی ہے، اب آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ یقیناً آپ ہی کی کسی پیاری کی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ ہی جو ہے اسی لیے اتنی خوش ہے اور آج ہمیں جو ہے ان کی میریکل سٹوری بتائیں گی۔ تو بالکل میری پیاریوں آپ لوگوں نے صحیح گیس کیا، تو آج میری بہت ہی پیاری سی دونوں بہت ہی پیاری سی پیاریاں ہیں جن کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، جن کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم اور میریکل آف استغفار، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، میریکل آف صلاۃ الحاجات۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول کر دینے پر، معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیشہ مدد مانگتے رہا کریں۔ تو میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے مجھے جو ہے انسٹا پر میسج کیا تھا اور اس کے بعد جو ان کی میری ساری کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اب ان کی کنورسیشن جو ہے وہ میں ان کے مطابق آپ کو جو انہوں نے مجھے سٹوری بھیجی ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں قرت آپی اور حسنین ڈائریز کی پوری فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس فیملی کا حصہ بنایا اور میں بھی آج کسی کے لیے وسیلہ بننے جا رہی ہوں، کیونکہ کسی کی میریکل سٹوری آپ ہی کے چینل کے تھرو، حسنین ڈائریز اس چینل کے تھرو جو ہے میرے لیے وسیلہ بنی اور میرے لیے معجزہ ہو گیا، جو پچھلے 8 سالوں سے میں یہ دعا کرتے کرتے ایک انسان کی منتیں کرتے کرتے تھک گئی تھی، لیکن جب اللہ پاک نے سوچا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے۔ کچھ یوں تھا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جہاں پر 8 سال پہلے میں جاب کر رہی تھی، کیونکہ میرے گھر کے فائنینشلی حالات بہتر نہیں تھے، تو مجھے جو ہے انفارچونیٹلی اس ٹائم جاب کرنا پڑ گئی اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھی۔ سب لوگ مجھ سے خوش ہوں گے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، جیسے کہ نینو کی ماما بتاتی ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے چاہیے کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے، تو بالکل پھر میں جو ہوں ان چیزوں سے دور تھی۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ زندگی کی ٹھوکروں نے لوگوں نے مجھے سکھایا کہ دنیا میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خود سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، اور دنیا نے مجھے یہ سکھایا کہ تمہیں دنیا بار بار توڑے گی اور تم بار بار اگر اللہ پاک کے پاس جاؤ گے تو یقیناً تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو کہ 2021 کی بات ہے، 2021 کی بات ہے کہ آپ ہی آج سے 8 سال پہلے میری جہاں پر انگیجمنٹ ہوئی تھی، کیونکہ آپ ہی جہاں میں جاب کرتی تھی وہیں پر انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا، اور آپ ہی چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہوں نے اس انگیجمنٹ کو ختم کر دیا تھا۔ 2021 کی بات ہے، میں بہت ہی زیادہ آپ ہی ڈپریشن میں تھی، انزائٹی میں تھی، اور اس ٹائم آپ ہی جو میرے اس ڈپریشن کا فیز تھا، آپ ہی وہ جو میری ڈپریشن کا وقت تھا نا، وہ آپ ہی میرے 6 سال اس دوران گزر چکے تھے۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ لیکن آپ ہی کبھی کبھار شیطان ہمیں بار بار وسوسے دلاتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم دعا کرنی چھوڑ دو، تمہاری دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے لیے معجزے ہوتے ہیں، تو پھر تم اپنے وقت کو کیوں ضائع کری ہو۔ ابھی انہی سب چیزوں سے گزری ہوں اور میں نے پھر دعا کرنی چھوڑ دی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب وہ انسان مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے تو اب کچھ بھی پاسبل نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز نے ٹھیک ہونا ہے۔ لیکن آپ ہی جب اللہ پاک کا حکم آتا ہے نا تو سب کچھ آپ ہی بدل جاتا ہے ایک ہی لمحے میں۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن رات کو جب میں سو رہی تھی تو مجھے آپ ہی سوتے سوتے ایسے فیل ہوا کہ جیسے جو ہے میری باڈی آپ ہی بالکل سٹک ہو گئی ہے، میں اٹھنا چاہ رہی تھی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ آپ ہی میرے اندر جو ہے ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جس کو میں شاید ورڈز میں بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتی ہوں، اور آج تک آپ ہی مجھے اس سچویشن کے بارے میں، اس دن کے بارے میں کچھ نہیں یاد آتا۔ لیکن آپ ہی جو بھی آپ ہی سچویشن تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میں آپ ہی نیند میں ہی اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، اور مجھے آپ ہی
بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی اور مجھے پسینے آنے لگ گئے تھے. میری حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا. آپ ہی میری جیسے ہی سانس کی آواز میری چھوٹی بہن نے سنی تو آپ ہی اس نے فوراً سے امی ابو کو کمرے سے بلایا. وہ لوگ آئے تو مجھے ہاسپٹل لے کر گئے. مشکل کے ساتھ میں ہاسپٹل گئی اور وہاں پر جا کر جو آپ ہی میرا ٹریٹمنٹ ہوا. آپ ہی جب ڈاکٹرز نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سویر کسی چیز کی ٹینشن لی ہے. کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے اتنی ٹینشن کیوں لے لی ہے؟ تو آپ ہی میری امی ابو کیا کہتے ہیں، ان کو تو لگ رہا تھا کہ مجھے آپ ہی ایسے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک انگیجمنٹ ٹوٹی ہے تو میں نے اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے، لیکن آپ ہی میں ایک انسان تھی اور اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائی. اور پھر آپ ہی ایسے ہوتا ہے کہ میں بہت ہی تکلیف میں تھی، پریشان تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک انسان نے مجھے فیملی کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کیوں چھوڑ دیا. میرا قصور کیا تھا؟ میں نے آخر کسی کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ ہی اسی ہاسپٹل میں ایک اور لڑکی بھی موجود تھی تو انہوں نے آپ ہی مجھے کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس خود کے ساتھ ایک لڑائی کر رہی ہوں. آپ پلیز جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب اچھا کر دیں. آپ ہی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ معجزات کر دیتے ہیں، آپ فکر نہ کیا کریں. میں نے کہا کہ کہاں معجزات ہوتے ہیں بہن، کس زمانے کی بات کری ہو اور ابھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر معجزہ ہونا ہوتا نا تو میری انگیجمنٹ نہ ٹوٹتی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک چینل کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ ان کی ویڈیو سنو، ان سے مجھے بھی بہت ہمت ملی ہے اور میری زندگی میں اتنا خوبصورت میریکلز ہوئے ہیں اور میں نے اپنے میریکلز ان کو شیئر بھی کیے ہیں. یہ میری ہی ویڈیو ہے جس کا لنک میں آپ کو بھیج رہی ہوں، آپ ہی کے چینل پر انہوں نے شیئر کی ہے تو آپ اس کو سن سکتی ہو. بس پھر آپ ہی میں نے انہیں اپنی میریکل سٹوری کا لنک آپ کے چینل کے تھرو بھیجا اور انہوں نے آپ کے میریکل سٹوری جو ہے اس کو سننا شروع کر دیا. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جب میں اکیلی رات میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا واقعی میں ہی ایسے معجزے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی کرم کر دیجئے نا. کیا مجھ میں ایسی کوئی غلطی ہے یا اللہ تعالیٰ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے تو پلیز اللہ تعالیٰ آپ ناراض مت ہوں، آپ میرے لیے آسانیاں کر دیجئے گا. اللہ پاک آپ ہی تو ہیں جو مجھے سننے والے ہیں نا. تو بس پھر آپ ہی وہ دن تھا کہ ان ویڈیوز کو دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھے دعا کرنی سکھا دی. کہیں نہ کہیں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی مجھے دعا یقین کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، جو کہ آپ ہی میری دعا میں یقین ہی نہیں آتا تھا. لیکن آپ ہی پھر الحمدللہ میری دعا میں یقین آنا شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دے دیا. اور پھر آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ آنے والی زندگی کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن آپ ہی جو وقت گزر رہا تھا میرا وقت بہت اچھا گزرنے لگ گیا. جہاں آپ ہی میں اس تکلیف سے باہر نہیں آ پا رہی تھی کہ ایک انسان نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، آپ ہی میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھال لیا. آپ ہی ایسا ہوا کہ آپ کی ویڈیوز کے تھرو ہی جو ہے میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا اور خاص طور پر تہجد اور فجر کے وقت میں بہت زیادہ آپ ہی درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم کر دیجئے، کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے دیجئے کہ میں اپنے پیرنٹس کے سامنے دکھی نہ ہوں اور جب وہ گھر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت رونا آ جایا کرے. لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ کیوں بلا وجہ ہمیں رلائیں گے، بس ہم ہی آپ ہی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے 2022 میں آپ ہی انٹر ہو چکی تھی اور پھر آپ ہی بس زندگی ایسے بدلتی گئی کہ میں نے آپ ہی پراپرلی شرعی پردہ شروع کر دیا اور اللہ پاک پر توکل رکھا کہ اللہ تعالیٰ بس اب آپ کرم کریں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میں نے جتنا وقت غفلت میں گزار دیا ہے. بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ شرعی پردہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی پھر مجھے توفیق دی کہ 2022 کا جب رمضان آیا آپ کے لائیو سیشنز بھی میں نے جوائن کیے اور میں نے جو ہے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا. آپ ہی میری زندگی ایک الگ ٹریک پر چل پڑی تھی اور سب کچھ آپ ہی ٹوٹلی بدل گیا تھا. اللہ تعالیٰ پر یقین آتا جا رہا تھا کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ معجزات کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو ہمارے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جو ہمارے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں.
बस फिर आप ही क्या होना था, अल्लाह ताला ने मुझे अपने करीब कर लिया और मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। जब आप ही मैं एक इंसान के पीछे भाग रही थी और भागते भागते आप ही थक भी गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आप ही अल्लाह ताला ने मुझे संभाल लिया, मेरा साथ दे दिया और अल्लाह ताला ने मुझे टूटने नहीं दिया। फिर आप ही होता कुछ यूं है कि जब आप ही मैंने अल्लाह ताला से सोच लिया कि अब मैं दुआ नहीं करूंगी और दुआ में बार बार आप ही एक ही दुआ नहीं मांगूंगी, लेकिन आप यकीन करें एक ही दुआ बार बार मेरी जबान पर आ जाती थी और मैं परेशान हो जाती थी कि ये कैसे हो जाता है, जबकि मैं वो दुआ करना भी नहीं चाहती। इतने साल गुजर गए हैं एक बात को, अब कौन कहां से वापस आ जाएगा और मेरे लिए कोई मौजा होगा। आप ही बस ये सवाल खुद से किया करती थी। फिर आप ही होता कुछ यूं है कि वक्त तो गुजरता गया, लेकिन अल्लाह ताला ने दरूद इब्राहिम पढ़ने से मुझे आप ही मजबूत कर दिया और फिर आप ही एक दिन इतने साल बाद उसी इंसान ने मुझे आप ही दोबारा अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम उनको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं था। मुझे अब ये बात क्लियर हो चुकी है, अगर आपका दिल मानता है तो मुझे माफ कर दें और मैं आपके घर दोबारा अपनी फैमिली को लेकर आना चाहता हूँ। आप बताएं कि क्या करना चाहिए। बस आप ही मैं उन्हें क्या करती, मैंने कहा कि मैंने तो अब आपको दुआ में मांगना भी छोड़ दिया था और मैंने सोच लिया था कि अब दुआ नहीं करूंगी, लेकिन आप ही मेरे दिल में बार बार जब जाहिर है जबान पर मैंने उन्हें कहा कि फिर भी पता नहीं न जाने क्यों जबान पर आपका ख्याल आ जाता था और ऐसे लगता था कि जैसे मेरी दुआ ने कबूल हो जाना है। हजारों कतार रो रही थी, परेशान हो चुकी थी, लेकिन आप ही उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह ताला ने सब अच्छा कर देना है, बस प्लीज आप अपने घर वालों को मना लीजिए ना, हम आपके घर दोबारा आना चाहते हैं। आप ही मैं दरूद इब्राहिम पढ़ते पढ़ते अपनी अम्मी के पास गई और उन्हें जाकर मैंने सारी बात बता दी। अम्मी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, मैं अब्बू से बात करूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब आप ही जब अब्बू से बात की 2 हफ्तों तक बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मुझसे बात भी करनी छोड़ दी कि तुमने दोबारा क्यों राब्ता किया है, लेकिन आप ही फिर एक दिन मुझे याद है कि ईशा की नमाज का वक्त था और मेरे अम्मी अब्बू दोनों मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा कि तुम उनको कह दो कि वो हमारे घर जो तुम्हारा प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। बस फिर आप ही उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मेरा प्रपोजल लेकर आए हैं और अल्लाह पाक ने मुझ पर आप ही करम किया कि 2022 के आप ही दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरी शादी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का करम हुआ मुझ पर। आप ही बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर आसानियां की, मौजज़ात किए, मेरी दुआएं कबूल हुई, लेकिन आप ही ये सफर कोई कम नहीं था, ये सफर आप ही कोई बहुत बड़ा सफर था और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपके चैनल का वसीला बनाया, मैंने हॉस्पिटल जाना था, उसका मिल जाना और मेरे लिए वसीला बन जाना, क्योंकि आप ही मैं बहुत डिप्रेशन में थी, पैनिक अटैक्स होते थे मुझे, मैंने जैसे तैसे आप ही 5 साल गुजार लिए थे, लेकिन आप ही जो 6th ईयर था मेरी लाइफ का वो सबसे टफेस्ट टाइम था और आप ही मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया और मेरे लिए मौजज़ा हुआ कि आज आप ही मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से मैं अपनी जिंदगी को गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ही खास तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि आपके वीडियोस का वसीला मेरे लिए बना और मैंने जो है अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने मेरे लिए मौजज़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी प्यारियों को, आपके चैनल को की दे और अल्लाह पाक आपको और हसनैन को बहुत बहुत सारी खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, अल्लाह ताला की ईमान में रहें, अल्लाह पाक आपके हक में आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी मेरे का स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोग से शेयर की है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र और करम है कि अल्लाह ताला ने इनके दिल की दुआ को कबूल किया है, इनके लिए आसानियां हुई हैं। तो मेरी प्यारियों, आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ा करें, चाहे 11 मरतबा से पढ़ें, लेकिन दिल के साथ पढ़ें और यकीन से दुआ करें। अल्लाह ताला जरूर दुआओं को कबूल करने वाले हैं, सुनने वाले हैं और मौजज़ात करने वाले हैं। और मेरी प्यारियों, अब जो है सेकंड मेरिकल स्टोरी, मेरिकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, आप कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियां दें। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपनी मेरिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरा आप ही रिश्ता जो है फुप्पो के बेटे के साथ जब मैं बीएससी में थी तब आप ही मेरे घर वालों ने कर दिया था,
لیکن آپ ہی مجھے ان کی نیچر بالکل بھی پسند نہیں تھی. میں بس خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کے وقت کو گزار رہی تھی. آپ ہی میں آگے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا چاہتی تھی, لیکن ان لوگوں نے میرا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا, اور وہ لوگ آپ ہی بس مجھے ڈی موٹیویٹ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس اب آگے نہیں پڑھنا, کیونکہ آپ ہی ان کی اپنی بیٹیاں جو ہیں, جو کہ میری پھپھو کی بیٹیاں ہیں, وہ بھی آپ ہی انہوں نے بھی کوئی زیادہ ایجوکیشن حاصل نہیں کی. لیکن آپ ہی بار بار مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ بس اب بہت پڑھ لیا ہے, اب آگے نہیں پڑھو گی, بس اب گھر بیٹھو. لیکن آپ ہی میں اپنے خوابوں کو دبانا نہیں چاہتی تھی, پڑھنا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی, کیونکہ آپ ہی کچھ لوگوں میں جو ہے آپ ہی کمپلیکس آ جاتا ہے کہ اگر کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو کل کو وہ ہمارے اوپر جو ہے اپنا حکم جمائے گی, یا آپ ہی ان کے ذہن کا ظاہر ہے آپ ہی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال آپ ہی میں خاموشی کے ساتھ وقت گزارتی جا رہی تھی اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس رشتے کو نبھا رہی تھی کہ میرے لیے سب کچھ اچھا ہو جائے. پھر آپ ہی ہوتا کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چینل کا وسیلہ بنایا. ایک دوست کے تھرو اس نے آپ کے چینل کا لنک دیا اور میں نے آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہی سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کی, تہجد نماز پڑھنی شروع کی, اور سورہ یوسف آپ ہی ڈیلی 1 مرتبہ تہجد اور فجر کے درمیان میں پڑھ لیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ ہی ایسا کرم کیا مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی آسانیوں پر آسانیاں کر دی, اور پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دعا کو قبول کیا. اور پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دعا کو قبول کیا. اس بات ایسا ہوا کہ پھپھو کے آپ ہی جھگڑا جو ہے میری امی کے ساتھ ہو گیا, اور میری امی اور پھپھو کا سویر قسم کا جھگڑا ہوا کہ آپ ہی رشتہ ہی ختم کر دیا, اور پھپھو نے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہی نہیں ہے, چاہے تم لوگ جتنا مرضی زور لگا لو. بس پھر آپ ہی وہاں سے تو رشتہ ختم ہو گیا, کیونکہ آپ ہی وہ میرے لیے بہتر ہی نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین سے اس طریقے سے نوازا کہ آپ ہی میں جو ایک جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کرنے, پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین سے اس طرح نوازا کہ آپ ہی ہم لوگ جو ہیں جہاں پر رہتے ہیں ہمارے نیبرز میں آپ ہی کچھ ریلیٹیوز, ہمارے نیبرز میں آپ ہی ہمارے نیبرز میں آپ ہی کچھ نئے لوگ آئے تھے, تو ان سے آپ ہی انٹریکشن ہوئی اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے پروپوزل دیکھ رہے تھے. بہت ہی اچھے لوگ تھے, بہت ہی اچھے انسان تھے. تو بس پھر آپ ہی ہم دیر کیوں کرتے, آپ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک رشتہ بھیج دیا, اور میرے آپ ہی امی ابو بھی مان گئے. ان کی فیملی بہت اچھی تھی, لیکن آپ ہی جب ان کو میری انگیجمنٹ کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ ہی کچھ ٹائم کا وقت لیا. آپ ہی بیچ میں دل ڈرا کرتا تھا کہ پتہ نہیں کہ انکار نہ کر دیں یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دعا میں کرتی جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگتی جا رہی تھی, اور پھر آپ ہی جس بات کا ڈر تھا وہ تو نہیں ہوا, لیکن الحمدللہ وہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد گزار بنا دیا. جو فجر قضا ہو جایا کرتی تھی, اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میری فجر قضا نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آسانیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں, سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ ہی ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھیں. اللہ پاک کا شکر ہے آج اپنے گھر میں بہت خوش ہوں, اور آپ کے چینل کے لیے, آپ کی پیاریوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں. آپ ہی اپنی دعا میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دے, آپ کے چینل کو ترقی دے, کامیاب کریں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری پیاری بہن, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے, آپ کے دل کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین ثم آمین. تو میری پیاریوں جیسے کہ ان میری پیاری بہن نے بتایا ہے کہ یہ تہجد اور فجر کے درمیان میں سورہ یوسف پڑھ کر دعا کر رہی تھی, استغفار بھی پڑھ رہی تھی, آیت کریمہ بھی پڑھ رہی تھی. وہ ظاہر ہے انہوں نے مینشن نہیں کیا, لیکن انہوں نے مجھے وائس نوٹ بھیجا تھا بعد میں, اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ ہی میں استغفار بھی پڑھ رہی تھی, آیت کریمہ بھی پڑھ رہی تھی, درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی, اور صلاۃ الحاجات کے نوافل بھی پڑھ کر دعا کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا, اور ان بہت ہی اچھا اور بہترین رشتہ ہے, اور الحمدللہ اللہ
تعالیٰ میرے سب سننے والوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، میری پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔